بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دو تقسیمیں مکمل ہو گئی۔ تیسری تقسیم ہے لفظ کو معنی میں استعمال کرنے کے اعتبار سے ہے۔ کتاب اللہ کے نظم کو معنی میں استعمال کے اعتبار سے کہ آیا لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی میں استعمال ہے یا اس کے علاوہ چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ تیسری تقسیم کتاب اللہ کے نظم کی استعمال کے اعتبار سے۔ اس طرح اس تقسیم کے بھی چار ہی اقسام ہے: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ پہلی قسم ہے حقیقت۔ حقیقت یہ حق کا یحق و حقاً اور حقیقاً اس سے ماخوذ ہے بمعنی ثبت یثبت کے۔ ثابتن کے معنی میں ہے، اور تا یہ نقل کے لیے ہے۔ حقیقن تا، پھر تا نقل کے لیے لایا ہے، اس کو وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل کرنے کے لیے تا نقل کے لیے لے آئے تو حقیقت ہو گیا۔ یہ لفظ بھی چونکہ یہ لفظ مستعمل اپنے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی میں مستعمل ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی حقیقت کہتے ہیں۔ یعنی لفظ جس معنی کے لیے وضع ہے اسی میں ثابت ہے، اس لیے کہتے ہیں لفظ حقیقت ہے۔ اصطلاح میں حقیقت کہتے ہیں اما الحقیقت فاسم لکل لفظ، رہا حقیقت تو وہ نام ہے ہر اس لفظ کا، ارید بہ ما وضع لہ، جس کو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا، اس معنی کا ارادہ کیا جائے۔ اس سے ہر وہ لفظ ہے کہ جس سے ارادہ کیا جائے، ارادہ کیا گیا ہو اس معنی کا کہ جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا۔ تو تعریف میں اسم لکل لفظ، یہ لفظ بمنزلہ جنس کے ہے، مجاز کو بھی محمل کو بھی شامل ہے، اور اس لفظ کو بھی شامل ہے کہ جو لفظ معنی مستعمل فیہ میں اس کا معنی موضوع لہ معنی مستعمل فیہ ہو، ان کو بھی شامل ہے۔ جنس ہے، سب کو شامل ہے۔ جب آگے کہا ارید بہ ما وضع لہ، یہ قید دونوں کو نکال دیتا ہے، محمل کو بھی نکال دیتا ہے اس لیے کہ اس کی وضع نہیں ہوتی، اور مجاز کو بھی نکال دیتا ہے اس لیے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے، اس سے ارادہ غیر ما وضع لہ کا ہوتا ہے نہ کہ وضع لہ کا۔ وضع کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں وضع ما وضع لہ، یہ جو وضع ہے، وضع کہتے ہیں تعیین اللفظ للمعنی، لفظ کو معنی کے لیے متعین کر دینا، اس طور پر متعین کرنا بحیث یدل علیہ بلا قرینۃ، بغیر قرینۃ، جو لفظ اس معنی پر بغیر کسی قرینے کے دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں تعیین، وضع کہتے ہیں۔ اب وضع کے اعتبار سے واضح کی چار قسمیں ہیں۔ لفظ کو معنی کے لیے متعین کرنے کے اعتبار سے یہ وضع ہے، اور اس اعتبار سے واضح کی چار قسمیں ہیں۔ یا تو واضح لغت ہوگی، جیسے کہ لفظ صلاۃ کو لغت والوں نے وضع کیا دعا کے لیے تو اس کو وضع لغوی کہتے ہیں۔ یا واضح شریعت ہوگی،
اس کو وضع شرعی کہتے ہیں، جیسے کہ لفظ صلاۃ کو شریعت نے وضع کیا ارکان معلومہ کے لیے، لہذا یہ وضع شرعی ہے۔ یا وہ وضع واضح کوئی خاص قوم ہوگی، اس کو وضع عرفی خاص کہتے ہیں، جیسے کہ جتنے بھی مفاہیم ہیں، اصطلاحات ہیں، اسم، فعل، حرف وغیرہ، نحو والوں نے اس کی الگ تعریف کی ہے، صرف والوں نے الگ تعریف کی ہے، تو یہ اس کو وضع عرفی خاص کہتے ہیں۔ اور اگر واضح عام لوگ ہوں، خاص لوگ نہ ہوں، عام لوگ ہوں، تو اس کو وضع عرفی عام کہتے ہیں۔ جیسے کہ لغت والوں نے لفظ دابہ کو وضع کیا، لکل ما یدب علی الارض، ہر زمین پر رینگنے والی شے کو، زمین پر چلنے والی شے کے لیے وضع کیا گیا، لیکن عام لوگوں نے اس کو پھر وضع کیا ہے للذوات القوائم الاربعہ، 4 پیر والے جانوروں کے لیے، ان چوپایوں کے لیے عام لوگوں نے اس لفظ دابہ کو وضع کیا۔ اس کو وضع عرفی عام کہتے ہیں، وضع عرفی عام۔ شارح کہتے ہیں کہ وضع میں اعتبار، لفظ کے حقیقت ہونے میں اعتبار، وہ ان 4 اوضاع میں سے کسی ایک وضع کا ہے۔ ہم کہیں گے یہ لفظ حقیقت ہے، تو کب حقیقت کہیں گے؟ جب لفظ کو ان 4 واضحوں نے جس معنی کے لیے وضع کیا اس میں استعمال ہو۔ نہیں، شارح کہتے ہیں بلکہ اگر ایک واضح نے بھی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا اس میں استعمال ہو تو ہم کہیں گے یہ لفظ حقیقت ہے، یہ لفظ حقیقت ہے۔ لفظ کی حقیقت ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر وضع میں وہ لفظ واضح نے جس معنی کے لیے وضع کیا ہو اسی میں استعمال ہو تب حقیقت بنے گی، اس طرح نہیں ہے، بلکہ ان 4 اوضاع میں سے کسی ایک وضع میں بھی اگر وہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو لفظ حقیقت ہو جائے گی۔ اور مجاز میں ان 4 اوضاع میں سے کسی ایک میں بھی لفظ کا استعمال نہ ہونا معنی موضوع لہو میں، یہ مجاز میں معتبر ہے۔ مجاز میں، مجاز کہتے ہیں کہ جس میں لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہ ہو، تو آیا 4 وضعوں میں استعمال نہ ہو؟ شارح کہتے ہیں یہ نہیں، بلکہ ان 4 اوضاع میں سے اگر ایک وضع میں بھی لفظ جس معنی کے لیے وضع ہے اور اس میں استعمال نہ ہو بلکہ غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو کہا جائے گا یہ لفظ مجاز ہے۔ 4 اوضاع میں سے لفظ کا غیر معنی موضوع لہو میں مستعمل ہونا مجاز کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مجاز کے لیے اتنا اعتبار کافی ہے کہ لفظ ان 4 اوضاع میں سے کسی ایک وضع میں بھی معنی موضوع لہو کے علاوہ غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، لفظ مجاز بن جائے گا۔ شارح کہتے ہیں یہ حقیقت ہونا اور مجاز ہونا یہ الفاظ کے عوارض میں سے ہے، صفات میں سے ہے، یہ معنی کی نہیں ہے، یہ استعمال کی بھی نہیں ہے۔ لفظ حقیقت ہوتا ہے اور لفظ مجاز ہوتا ہے۔ ہاں، معنی کو جب مجازن کہتے ہیں کہ یہ معنی مجازی ہے یا یہ معنی حقیقی ہے، یا جب ہم اس کو ہم صفت بنا دیتے ہیں استعمال کے لیے، کہتے ہیں یہ استعمال حقیقی ہے، یہ استعمال مجازی ہے، تو وہ مجازن کہیں گے۔ استعمال پر اور یا معنی پر حقیقت اور مجاز کا لفظ استعمال کرنا یہ یا تو مجازن ہے، شارح کہتے ہیں، اور یا ہے کہ من خطأ العوام، یہ عوام کی خطا میں سے ہے، یہ خطا کر رہی ہے جو کہتے ہیں یہ معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے۔ معنی پر یا استعمال پر حقیقت اور مجاز کا لفظ استعمال کرنا یا مجازن ہے اور یا من خطأ العوام ہے۔ محشی کہتے ہیں کہ اس کو خطأ عوام میں سے قرار دینا یہ خطأ الخواص ہے، یہ خواص کی خطا ہے، یعنی خود شارح کی خطا ہے، اس لیے کہ لفظ میں جب یہ حقیقت اور مجاز الفاظ کے عوارض و صفات میں سے ہے، لفظ حقیقت اور مجاز ہوتی ہے، اور معنی کے لیے اس کا استعمال کرنا مجازن ہے، اس لیے کہ لفظ میں اور معنی میں مناسبت ہے، لفظ اور معنی میں مناسبت ہوتی ہے،
کوئی بھی لفظ ہو، وہ لفظ اور اس کا مدلول معنی، اس میں مناسبت ہوتی ہے؟ جی مناسبت ہوتی ہے، اس لیے تو واضح نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا۔ لفظ دال ہے اور معنی مدلول ہے، لفظ دال اور معنی مدلول ہے، لفظ موضوع ہے اور معنی موضوع لہو ہے۔ لہذا اگر کوئی شے لفظ کی صفت میں سے ہو، عوارض میں سے ہو، تو معنی کا لفظ کے ساتھ مناسبت موجود ہے، پائی جا رہی ہے، اس لیے لفظ کی صفت کو پھر معنی کے لیے بھی ثابت کرنا مجازاً درست ہے، اس لیے کہ معنی میں اور لفظ میں مناسبت ہے۔ لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، لہذا استعمال میں اور لفظ میں بھی مناسبت ہے۔ جب لفظ میں اور استعمال میں مناسبت ہے تو پھر جو صفت لفظ کی ہوتی ہے وہی صفت اور وہی عارض استعمال کے لیے ثابت کرنا حقیقتاً تو نہیں ہوگا لیکن مجازاً تو درست ہے، اس لیے کہ استعمال میں اور لفظ میں مناسبت پائی جا رہی ہے۔ اور جب دو چیزوں میں مناسبت ہو تو ایک شے کے لیے جو حکم ثابت کیا جاتا ہے دوسرے کے لیے وہی حکم ثابت کرنا مجازاً درست ہوتا ہے، اس لیے کہ مناسبت پائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے محشی کہتے ہیں شارح کا اس کو عوام کی خطا قرار دینا یہ درست نہیں ہے، یہ خود ان کی خطا ہے۔ مناسبت پائے جانے کے بعد پھر مجازاً اطلاق کرنا درست ہے۔ اس لیے اس پر حقیقت میں یہ حقیقت اور مجاز کا یہ الفاظ کے صفات میں سے ہے۔ لفظ حقیقت اور مجاز ہوتا ہے، معنی کو کہا جانا یا استعمال کے لیے حقیقی اور مجازی استعمال کرنا یہ مجازاً ہے، یہ کیا ہے؟ مجازاً ہے۔ عوام کی خطا قرار دینا درست نہیں۔ تو حقیقت ہر وہ لفظ جس کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی میں اگر استعمال ہو اور ثابت ہو تو کہے جائے گا کہ یہ لفظ حقیقی ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے، حقیقت کا حکم یہ ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی ثابت ہو جائے گا، چاہے خاص ہو یا عام ہو، وہ معنی خاص ہو یا عام ہو، وہ معنی ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شارح کہتے ہیں یہ حقیقت اور مجاز یہ عام اور خاص کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ الگ تقسیم ہے، یہ الگ تقسیم ہے، اور ایک تقسیم کی اقسام دوسرے تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ اس لیے خاص الگ تقسیم ہے اور یہ تیسری تقسیم الگ تقسیم ہے۔ ایک حقیقت ایک تقسیم کے اقسام آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، ان میں تباین ضروری ہے، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے متقدمین و متاخرین کا، لیکن ایک تقسیم کے اقسام میں تباین ضروری ہے، اور وہ الگ تقسیم ہے خاص اور عام مشترک معول، اور یہ الگ تقسیم ہے اس لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی ثابت ہو جائے گا چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اور اسی طرح اللہ کا فرمان ہے ولا تقربوا الزنا، تو ارکعوا رکوع خاص ہے، لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفراد اور لمسمى معلوم علی الانفراد، اور وہ ہے الانحناء، جھکنے کو کہتے ہیں رکوع۔ تو لفظ خاص ہے، لفظ خاص ہے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن فاعل کے اعتبار سے عام ہے، رکوع کرنے والے بہت سارے ہیں، رکوع کرنے والے بہت سارے ہیں، تو فاعل کے اعتبار سے عام ہے، مکلفین کے اعتبار سے عام ہے۔ اسی طرح زنا خاص ہے، ادخال الفرج فی الفرج، لیکن زانی کے اعتبار سے یہ عام ہے، کرنے والے کے اعتبار سے عام ہے۔ لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ معنی ثابت ہو جائے گا چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو۔ جی فاعل کے اعتبار سے عام ہے، اس لیے کہ زنا کرنے والے ایک نہیں ہے، معنی تو ایک ہے اس کا لیکن کرنے والا ایک نہیں ہے، اس لیے وہ عام ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ دوسری قسم ہے مجاز۔
مجاز جاز یجوز جوازن و مجازن مصدر میمی ہے، بمعنی فاعل کے ہے۔ تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا۔ اسی سے کہتے ہیں حب فلان حقیقت و حب فلان مجاز، فلاں کی محبت یہ حقیقت ہے، یعنی ثابت ہے، اس لیے کہ محبت کا محل دل ہے، اس لیے ان کی محبت اپنے محل دل میں موجود ہے، دل سے محبت کر رہا ہے۔ اور حب فلان مجاز، فلاں کی محبت مجاز ہے، یعنی اپنے محل سے تجاوز کر گیا ہے۔ محبت کا محل دل ہے اور وہ دل سے تجاوز کر کے صرف زبان پر ہے، زبان سے دعوے کر رہے کہ ہم تو آپ کے بڑے عاشق ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور جب بارش شروع ہو گئی تو جلسہ مختصر، جب بارش تیز ہو گئی تو جلسہ مختصر۔ وعلیٰ کل حال، ویسے مذاق کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لہذا آج کل ہمارے سب کے دعوے یہی ہے کہ ہم ہے عاشق، لیکن عاشق حقیقی نہیں، مجازی ہے، یعنی وہ محبت ہمارے دل سے تجاوز کر کے صرف زبانوں تک آ چکا ہے، محل میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پھر ہم مکمل طور پر تابعدار ہوتے۔ لأن المحب لمن يحب مطيع، لأن المحب لمن يحب مطيع، اور ہم کہاں ہیں مطیع؟ ہم تو تابعدار نہیں ہیں، اگر ہوتے تو پھر یہ نہ کرتے۔ وعلیٰ کل حال، مجاز مصدر میمی ہے، فاعل ان کے معنی میں ہے تجاوز کرنے والا۔ مجاز کو بھی مجاز اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس لفظ کو وضع کیا اس معنی کے لیے، اور وہ اس معنی سے تجاوز کر کے دوسرے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو جاتا ہے، اپنا معنی چھوڑ کر تجاوز کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مجاز۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز۔ مصنف کہتے ہیں اصطلاح میں مجاز نام ہے، اما المجاز فاسم، مجاز نام ہے لما، اس لفظ کا، ارید به غیر ما وضع له، کہ جس سے ارادہ کیا گیا ہو غیر معنی موضوع لہو کا، جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے اس کے علاوہ کے معنی کا ارادہ کیا گیا ہو، لمناسبت بینہما، ان دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔ یہاں تعریف میں بھی اسم لما، ما سے مراد لفظ ہے جو بمنزلہ جنس کے ہے۔ جب کہا کہ ارید بھی بمنزلہ جنس کے ہے تو سب کو شامل ہے، حقیقت کو بھی شامل ہے، محمل کو بھی شامل ہے۔ جب کہا کہ ارید بھی غیر ما وضع له تو اس سے نکل جاتا ہے، حقیقت بھی نکل جاتی ہے اور محمل بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ما وضع له ہوتا ہے حقیقت، اور محمل کی وضع نہیں ہوتی۔ لأجل مناسبت بینہما، معنی حقیقی اور معنی مجازی، معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں مناسبت کی وجہ سے، دونوں معنی میں مناسبت ضروری ہے۔ یہ لفظ ہے، اس کو وضع کیا اس معنی کے لیے، پھر اس معنی کو چھوڑ کر وہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس معنی میں اور پہلے معنی میں مناسبت ضروری ہے۔ اگر ان میں مناسبت نہ ہوگی، بغیر مناسبت کے ایک لفظ اپنا معنی چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو پھر وہ مجاز نہیں ہوگا، وہ مرتجل بن جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا؟ مرتجل، مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور مرتجل حقیقت کے اقسام میں سے ہے، وہ مجاز نہیں بنے گا۔ جیسے کہ لفظ جعفرن، جعفر کو وضع کیا گیا تھا چھوٹے سے نہر کے لیے، چھوٹے سے نہر کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، چھوٹے سے نہر کے لیے جعفر کو، پھر یہ استعمال ہونے لگا، اس کو نقل کیا گیا، یہ استعمال میں ہونے لگا، آدمی کا نام بن گیا۔ اب آدمی میں اور شخص میں اور نہر میں کوئی مناسبت نہیں ہے، بغیر مناسبت کے استعمال ہو رہا ہے، لہذا ہم کہیں گے جعفر کا لفظ یہاں مرتجل ہے، بغیر مناسبت کے استعمال ہو گیا، تو وہ حقیقت کے اقسام میں سے ہے۔
اس کے کہ لفظ اسی میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ معنی غیر موضوع لہو مناسبت کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے مناسبت کی قید لگا دی کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان مناسبت ضروری ہے۔ شارح کہتے ہیں اس مناسبت بینہما کی قید سے زمین کے لفظ کو اگر آسمان میں استعمال کیا جائے تو اس جیسے مثالیں بھی نکل جاتی ہے۔ اگر زمین کے لفظ کو کس میں استعمال کرے؟ آسمان میں استعمال کرے۔ بھئی یہ کتاب آپ کو کہاں ملی؟ آسمان پہ ملی۔ کس پہ ملی؟ آسمان پہ ملی۔ اور مراد کیا لے رہا ہے؟ زمین۔ تو زمین کا لفظ آسمان میں استعمال کر لے، کہتے کہ مجازن مراد لے رہا تھا، مجازن، تو زمین میں اور آسمان میں کوئی مناسبت؟ جب لفظ آپ نے کہا لفظ سما کہا تو لفظ آسمان کو تو آسمان کے لیے وضع کیا ہے، اور آسمان بول کر لفظ ارض بول کر آسمان مراد لینا یا آسمان بول کر زمین مراد لینا، ان میں کوئی مناسبت ہے نہیں، ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس لیے لفظ ارض کو آسمان میں استعمال کرنا یا آسمان کے لفظ کو زمین میں استعمال کرنا، ان میں مناسبت نہیں پائی جا رہی، اس لیے ان میں مجاز بھی درست نہیں ہے، یہ مجاز درست نہیں ہے۔ البتہ محشی کہتے ہیں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان میں مناسبت تو ہے، تقابل کی نسبت تو ہے ان میں، اس لیے کہ زمین آسمان کے مقابل میں ہے، تقابل ہے، جیسے کہ مشرق مغرب کے تقابل ہے، شمال جنوب کے تقابل میں ہے، تو ان میں بھی نسبت تقابل پائی جا رہی ہے، تو مناسبت تو ہے، پھر کیسے کہتے ہیں کہ مناسبت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ مناسبت ہے لیکن وہ مناسبت مشہور نہیں ہے، وہ مناسبت مشہور نہیں ہے، جبکہ حقیقت اور مجاز، حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان مناسبت مشہورہ ضروری ہے۔ اس لیے زمین کے لفظ کو آسمان میں استعمال کرنا یا آسمان کے لفظ کو زمین میں استعمال کرنا یہ درست نہیں، یہ غلط ہوگا، یہ مجاز نہیں ہوگا۔ اشارہ کہتے ہیں مناسبت ان قید سے ہزل بھی نکل گیا، مذاق کرنا، مذاق بھی نکل گیا، اس لیے کہ شارح کہتے ہیں مذاق اگرچہ لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے لیکن مناسبت نہیں ہوتی، مناسبت نہیں ہوتی۔ معنی حقیقی میں اور معنی مذاقی میں جو تفریح کے طور پر جو معنی مراد لیتا ہے، بعض تفریح طبع کے طور پر، مذاق کے طور پر لفظ بول دیتے ہیں لیکن اس لفظ کا معنی موضوع لہو مراد نہیں، غیر معنی موضوع لہو مراد ہے، لیکن اس معنی غیر موضوع لہو میں اور معنی موضوع لہو میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ جب مناسبت نہیں ہوتی تو اس قید سے لمناسبت بینہما، اس سے ہزل یعنی مذاق کرنا نکل جاتا ہے۔ شارح نے کہا کہ لفظ اگرچہ غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہے لیکن محشی کہتے ہیں کہ نہیں، غیر موضوع لہو نہیں ہے بلکہ موضوع لہو ہے، لیکن ہے تو لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو گیا لیکن وہاں حکم کا تحقق نہیں ہوتا، وہ حکم ثابت نہیں کرتا، اس لیے مذاق نکل جاتا ہے۔ لفظ بول کر معنی موضوع لہو ہی مراد ہوتا ہے لیکن حکم کو ثابت نہیں کرتا، رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ حکم کے ثبوت کا دار و مدار اور علت وہ رضامندی کا ثابت ہونا ہے، اور وہاں رضامندی کا تحقق نہیں ہوتا، اس لیے حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن لفظ اپنے معنی موضوع لہو ہی میں استعمال ہوتا ہے، سوائے 3 الفاظ کے جو حدیث میں آئے ہیں اور ان کا استثناء ہے، وہاں لفظ معنی بول کر معنی موضوع لہو ہی مراد ہوتا ہے اور وہاں حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے، وہاں مذاق نہیں چلتی۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو کہے آتقتک، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو لفظ اعتاق اس کو وضع کیا گیا ہے، لفظ اعتاق کو وضع کیا گیا ہے زوال ملک رقبہ کے لیے۔ اب یہ کہہ رہے کہ میں مذاق کر رہا تھا،
مذاق کر. دیکھو لفظ اعتاق بول کر، لفظ اعتاق کو کس لیے وضع کیا گیا؟ زوال ملک رقبہ کے لیے. تو لفظ بول کر معنی موضوع لہو ہی مراد ہے، لیکن اس پر حکم کا تحقق ثابت نہیں کرتے وہ، یعنی اس کے لیے واقعی آزادی کو ثابت نہیں کرتا، کہہ رہے مذاق کر رہا ہوں. اس لیے محشی کہتے ہیں مذاق میں لفظ اپنے غیر موضوع لہو میں استعمال نہیں ہوتا جیسے کہ شارع نے کہا، بلکہ لفظ معنی موضوع لہو ہی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں حکم کو ثابت نہیں کرتا وہ، رضامندی نہ پائے جانے کی وجہ سے. کتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ موضوع لہو غیر موضوع لہو. اس لیے ہم کہیں گے یہ طلاق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے. الطلاق والعتاق والنکاح. اور بعض روایت میں ایک اور شے بھی ہے، وہ بھی ذہن میں نہیں ہے. الطلاق والعتاق والنکاح. طلاق، عتاق اور نکاح، اس میں اگر کوئی سنجیدگی سے بولے تب بھی طلاق اور عتاق اور نکاح ہو جاتی ہے، اور اگر مذاق میں کہے تب بھی ہو جاتی ہے. اس میں مذاق نہیں چلتی. لہذا اگر کوئی اپنے غلام کو کہے آتقتک اور پھر کہے میں مذاق کر رہا تھا، تو لفظ بول کر معنی موضوع لہو ازال رقبہ ہی مراد لیا، اور پھر کہے میں مذاق کر رہا ہوں، یعنی حکم ثابت نہیں کر رہا ہوں. نہیں، اس میں مذاق چلتا نہیں ہے، اس لیے وہ آزاد ہو جائے گا. اگر اپنی بیوی کو بڑے شوق سے آ کر کہتا ہے، بڑے پیار محبت سے کہتا ہے، تو طلقتک، خیال کرنا قمر زمانہ، سالن بہت اچھا بنایا ہے، آج بہت اچھی لگ رہی ہو، بس مذاق میں صرف ڈرانے کے لیے. بعض اوقات لوگ کرتے ہیں اس طرح کی، صرف ویسے ڈرانے کے لیے شغل لگاتے ہیں، ڈرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں طلقتک یا انت طالق. تو انت طالق بول کر انت طالق ہی مراد ہے. زوال ملک متاع ہی مراد ہوتا ہے. لفظ معنی موضوع لہو ہی میں استعمال ہے، غیر موضوع لہو نہیں ہے، معنی موضوع لہو ہی میں استعمال ہے، لیکن حکم کا تحقق ثابت نہیں کرتے، واجب نہیں کرتے. اس لیے کہہ رہے مذاق کر رہا تھا. تو یہاں مذاق نہیں چلتا. یہ پستول یا بندوق کی فائرنگ ہے، آپ نے انگلی دبائی، اب گولی نکل گئی. اب تم مذاق کرو یا سنجیدگی سے ہو، گولی جائے گی. آپ کے رونے دھونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس لیے طلاق مذاق میں ہو تب بھی طلاق ہے، اور اگر سنجیدگی میں ہو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح نکاح ہے، پیار محبت میں پارک میں بیٹھ کر بڑے خوشگوار موڈ میں، اور جلدی سے وہ دو جب موڈ میں آ گئے، اس نے فوراً گواہ حاضر کر کے ایجاب و قبول کر لیا. پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ گزرنے کے بعد پارک سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں تو مذاق کر رہی تھی، یا میں تو مذاق کر رہا تھا. بعض الٹا بھی پنساتے ہیں. تو اب مذاق نہیں ہے، اب نکاح ہو چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے، اس میں مذاق نہیں چلتا. اس لیے کہ ان میں اب دیکھو یہاں مذاق لفظ بول کر معنی موضوع لہو ہی مراد ہے. یہ الگ بات ہے کہ تفریح مذاق میں بعض اوقات لفظ بول کر معنی غیر موضوع لہو بھی مراد ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی دوسرے کے اوپر رسی گراتے ہوئے کیا کہے، سام پہ، تو رسی ہو تو رسی ہوتی ہے. لفظ رسی کو وضع کیا ہے معنی رسی کے لیے، لیکن اب اس سے مراد سام مراد لینا، وہ تو اس کا معنی موضوع لہو نہیں ہے. پھر شاعری والی بات بھی درست ہو جائے گی کہ لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر کیا کہہ رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، رسی پھینک کر کیا کہہ رہے سانپ ہے اور کہہ رہے مذاق کر رہا تھا، تو وہ لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہے. تو بظاہر دونوں کی بات درست لگ رہی ہے، اس لیے کہ مذاق تفریح تباہ مختلف ہوتی ہے. کبھی لفظ بول کر معنی موضوع لہو مراد ہوتا ہے جیسے کہ محشی کا دعویٰ ہے، اور کبھی لفظ بول کر اس کے معنی غیر موضوع لہو مراد ہوتا ہے جیسے کہ شارع کا دعویٰ ہے. اس لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن دونوں اس پر متفق ہے کہ مناسبت نہیں ہے. مناسبت معنی مجازی میں اور معنی حقیقی موضوع لہو میں مناسبت نہیں ہے. اس لیے ہزل یہ نکل جائے گا لمناسبت بینہما،
معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان مناسبت کی قید لگ جانے کی وجہ سے مذاق یہ مجاز کی تعریف سے نکل جائے گا، اس کو مجاز نہیں کہیں گے۔ شارح کہتے ہیں ماتن نے تعریف تو ذکر کی مجاز کی، لیکن اس میں قرینے کے قائم ہونے کی قید نہیں لگائی کہ مجاز ہر وہ نام ہے ہر اس لفظ کا جس سے معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا گیا ہو عند قیام قرینتن، یہ قید کیوں نہیں لگائی؟ یہ قید لگانی چاہیے تھی۔ شارح کہتے ہیں اس قید کو ذکر نہیں کیا، شارح خود اس کی وجہ ذکر کر رہے، قید کو مصنف نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہاں مصنف نے جو مجاز کی تعریف ذکر کی ہے یہ متکلم کے ارادے کے اعتبار سے ذکر کی ہے، سامع کے اعتبار سے ذکر نہیں کی۔ متکلم جب تکلم کرتا ہے، الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی الفاظ حقیقت پر محمول کرتے ہیں، حقیقی الفاظ استعمال کرتے ہیں،